جی سر، کیسے ہیں بھائی؟ بہت عرصے بعد تشریف لائے ہیں۔ اللہ یاری صاحب، ہاں، الحمدللہ، دعا ہے اور آپ کی۔ طبیعت آپ آپ کی سنائیں، اللہ صحیح یاری ہے؟ صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے آپ اللہ کی تعالیٰ فرسٹ کا بڑا کلاس۔ احسان ہے جناب۔ حوان صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ شیخ کچھ عابد علی صاحب۔ جی آپ جی تو تشریف لے آئے، جی جی، بس ٹائم مل گیا تو۔ اچھی بات۔ پہلے کہہ رہے تھے جی میں جی تیاری کروں۔ جی 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 بالکل۔ اور سخت تیاری کی ہے؟ بس تیاری تو ہوتی ہے ہر وقت، لیکن آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں نا۔ وہ ہمیشہ ویلکم ہے، آپ جب چاہیں ادھر تشریف لائیں بھائی۔ ٹائم نہیں دیتے، یہ کیا تھینک بات ہے؟ یہ کیا جھوٹ ہے بھائی؟ ٹائم نہیں دیتے۔ یو جی، ہم، اس لیے تو ہم موضوع آپ حوان صاحب کو لے کر آئے۔ ہم، ہم۔ عوان صاحب کو آپ لے دیکھیں کے جی، آئے، وہ اللہ ہمیشہ ادھر تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ یہ بھی وہ جھوٹ، جھوٹ پہ ہم نے جھوٹ۔ اسپیشلی عرض کیا تھا، نہیں نہیں، حوان میرے صاحب کو ساتھ اسپیشلی بات ہوئی ہے، ریکویسٹ کی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے جی، یہ انہوں نے بات کی تھی، بات چلیں ہوئی جی، ہے واٹس ایپ پہ، تو وہ جی ویسے آج جی کہہ رہے تھے میں نہیں نیکسٹ ویک آؤں گا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ صحیح۔ جی، جی وہ جناب، لے آئے۔ کیا ایک واٹس ایپ کیا گروپ موضوع میں حوان انتخاب کیا آپ صاحب نے؟ بات چل رہی تھی۔ کیا بات چل رہی جی، تھی؟ کیا بات چل رہی تھی جناب؟ موضوع میں نے شیخ صاحب، چیلنج کی تھی خلافت کے موضوع پر حوان صاحب، مجھے چیلنج کا واٹس نہیں ایپ پتا گروپ آپ میں۔ کا۔ ہاں، خلافت کے موضوع پر تو وہاں کے شیعہ دوستوں نے کہا کہ آپ اللہ یاری صاحب کے ساتھ گفتگو کریں، جی تو ہم نے کہا کہ اگر ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ملک آوان صاحب اگر موڈریٹر ہوں تو ہم گفتگو کریں گے اللہ یاری صاحب ٹھیک کے ہے، ساتھ، کیونکہ وہ صحیح۔ بیچ میں بار بار بولتے ہیں اور بات کاٹتے ہیں اور ہمیں میوٹ کر دیتے ہیں، تو یہ گفتگو اچھا میں مزہ نہیں آتا۔ اس ہاں، لیے صحیح۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ نوازش آپ کی، آپ موڈریٹر بنے ہیں ہماری گفتگو میں۔ ایک آپ جزاک کی اللہ اور بھی خیر، جزاک۔ خواہش تھی نا، وہ بھی یہاں ہی لائیو اظہار کر دیں یا میں کر دوں؟ آپ کو شاید بھول گئے۔ جی جی، آپ فرما دیں۔ وہ یہ ان کی درخواست تھی یا کہہ لیں ریکویسٹ تھی کہ جو گفتگو اگر انشاءاللہ العزیز جو آگے جانے والی ہونے والی ہے، اس گفتگو کا جتنا بھی گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی یہ ویڈیو مل بالکل جائے، تو بالکل، کوئی نہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ یہ کہیں لگانا چاہیں یا سننا چاہیں یا نہیں، بس اس اپنے کاٹ نہ دیں، اس میں غلطی اپنے سے نہ ملائیں، وہ ہاں، تمنیل وغیرہ توہین آمیز نہ لکھ دیں، قطع جیسے ان میں کا نے یہی انداز ہے کہا، کہ ان کا تمنیل ہمیشہ قطع گالی ہوتی ہے ہمارے خلاف۔ ٹھیک ہے نا؟ تمنیل میں گالی نہ لکھیں وہ بھائی۔ برید نہیں کریں گے، ہاں، قطع وہ برید نہیں کریں گے اس کو، تو اس کا سیاق و سباق سے ہٹا کر گفتگو نہیں اگر لگائیں گے اپنے کسی صحیح۔ جگہ پہ، تو پھر وہ کوئی سٹرائک نہیں ہوگی، نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل کوئی وہ آپ مشکل نہیں۔ جی بالکل۔ بہت شکریہ جی، اللہ تو یاری صاحب، تو گفتگو شروع کریں۔ مقدمہ نہیں، خلافت یعنی کہ آیت استخلاف پر بات کریں گے یا خلفائے راشدین نہیں، شیخین پر؟ امان صاحب معذرت کے ساتھ، میری ایک دلیل ہے اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتاب سے، اس ایک دلیل پر گفتگو ہوگی۔ یہ انتہائی مختصر گفتگو ہے، یہ اتنی میرے خیال میں وہ طویل کون سی نہیں دلیل ہے ہوگی، بھائی؟ کیونکہ صرف ایک دلیل ہے، اس پر گفتگو ہوگی آج۔ اچھا، کیا دلیل ہے بھائی؟ جی ہاں، مجھے تو بتایا کسی نے نہیں، کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ ہے، ہاں، عیون کس اخبار رضا میں حدیث کس نمبر بات کی 10 سے۔ دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ جی آپ سنیں تو، خلافت پر۔ اون صاحب میرے خیال میں 5 منٹ اگر ٹائم مقرر کر ابھی دیا جائے تو مناظرہ نہیں بہتر شروع ہوا، رہے میں گا۔ پتہ ہی نہیں آپ کس موضوع نہیں، پہ ابھی بات کرنا مناظر چاہتے ہیں نا، آپ کہتا ہے ایک دلیل ہے اشیاء وہ کتاب میں، مجھے تو نہیں معلوم۔ کچھ تو پہلے ابتدائی آپ بات کریں نا، آپ ایک کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر مناظرہ شروع میں کا ٹائم ڈسٹریبیوٹ جی ہوگا۔ جی، میں آپ کو نا 2 منٹ دیتا ہوں، اپنا محترم عابد علی صاحب آپ بات کریں 2 منٹ، کیا آپ کا نام ابتدائی گفتگو جو ہے نا موضوع کے اوپر جو بھی، اس کا رنگ جی اڑ گیا بسم ہے، اللہ کر، یہ کپی تاری ہے اس کوئی پہ۔ مدعا جو آج کی اب کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی جدید کپ کپی شیخ کی صاحب۔ حالت میں جی ہے۔ اون صاحب بہت شکریہ۔ میرا مدعا یہ ہے اور میری دلیل جو ہے
وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہوں، اس پر میری دلیل یہ ہے کہ عیون اخبار رضا میں حدیث نمبر 10 سے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے تو مجھ کو سلام کیا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ سیدنا خضر نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سلام کیا مخاطب ہو کر کہ السلام علیکم یا رابع الخلفاء، ہوں، اے چوتھے خلیفے آپ پر سلام ہو۔ اچھا، جی، یہاں پر صراحت کے ساتھ مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہا گیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا پورا انٹرپٹ پڑھو نا، کروں گا آخر تک پڑھو آپ نا کی حدیث۔ جی آپ کی میں آپ ایسا کرتے نا، آپ کہتے کہ میں آپ نے یہی دلیل ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ استدلال ہیں نہیں، آپ کے یہی پاس؟ دلیل ہے بس، یہی دلیل یہی ہے، تو دلیل آپ ہے۔ یہی کو دلیل ہے اس تو کے آپ کو نا یہ تو ایک ہی سوال تھا آپ کا، آپ ایسے کہتے جی کہ میرے پاس کچھ ایسے کہتے شیعہ کتب سے جو حضرت مولا علی حضرت علی شیر الخدا جو ہیں ان کی خلافت چہارم کے متعلق میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، یا شیعہ کتب سے میں خلافت راشدہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے تو وہ تھان ہی مکا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے مناظرہ یہ ابتدائی کراچی کا 1 پنجابی شاید منٹ نہیں میں۔ جانتا یہ۔ اچھا، مزید گفتگو کریں، ابھی آپ کا ٹائم ہے۔ ہاں جی حضرت، بس یہی مدعا تھا میرا، اس پر ہی گفتگو کرنی ہے اور اس پر ہی ختم کرنی ہے۔ جی ہاں، آج کا یہی اوکے، موضوع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ شیخ اللہ یاری صاحب آپ فرمائیں جی، یہ جو انہوں نے دیکھیں، دلیل پیش مناظرہ کی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے انسان اپنا مدعا سامنے والے کو بھیج دیتا ہے 2-3 دن پہلے، یا 1 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے، کہ بھئی یہ میرا ادعا ہے، اس سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ شرائط پہ گفتگو کرتے ہیں، شرائط طے ہوتا ہے تو پھر مناظرہ ہو جاتا ہے وقت معین پر، اسی موضوع پر۔ یہ تو ان کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتاب میں یہ آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بولا السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلا خلیفہ آدم تھے، دوسرا خلیفہ داؤد تھے، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد یہ بھی آئے، تو یہ اتنا زیادہ کوئی بات نہیں بنتی، کیونکہ شیعہ کتب میں احادیث تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی مضمون کے ساتھ، اور اس مضمون کے ساتھ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں۔ انہوں نے پیغام بھی نہیں دیا، تو بہرحال اگر یہ اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ان کی تمنا ہم پوری کرتے ہیں۔ ویسے بھی اتنا سادہ سا مسئلہ ہے، رنگ ہی اڑ گیا ہے اس کا۔ بالکل ایسا کہ جان نکل رہی ہے اس کی، زبردستی ہنس بھی مسکرا بھی ساڈا رہا رنگ ہی ہے، ہے بس، رنگ بھی سفید۔ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ ساڈا رنگ ہی اس طرح میں دا بالکل ٹھیک وہ ہوں۔ آپ کا نہیں کر رہا، اس کا، ان کا آپ کہہ رہا ہوں۔ جی، آپ ان کو چھوڑیں، آپ دلیل کو دیکھیں۔ اللہ یاری صاحب، ٹھیک ہے بھائی۔ گفتگو کی طرف آئیں اچھا، آپ۔ یہ زبردستی ہنسنا بند کریں نا آپ۔ تو دلیل سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یعنی پوری حدیث کو آپ شیعہ پہ حجت سمجھتے ہیں، یا اس کے حدیث کے ایک فقرے کو آپ شیعوں پہ حجت سمجھتے ہیں؟ یہ شیعہ تو پوری دلیل جو ہے جس میں آپ نے اپنی طرف سے بات ملائی ہوئی ہے، یہ تو بات بنتی ہی نہیں نا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں، بات میرا یہ جو سوال آپ نہیں نے ہے کہ جو ملائی میں نے ہوئی ہے، ملایا، جو ملایا وہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث جو شیعہ جو اس حدیث کو مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیعہ جو ہے وہ حدیث اتنی لمبی بھی نہیں ہے، حدیث آدھے صفحے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کو، اس کے سب الفاظ کو شیعہ حجت سمجھتے ہیں۔ آپ اس کو اقرار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہوں گے، لیکن دفاع آپ نے کرنا ہے ان کا۔ دفاع میں نے کرنا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آپ جی ہاں، شیعہ حضرات اگر کسی بھی فرقے کی آپ کتاب کو لیں، اس کی آدھی عبارت کو لے کے آئے نا، اب کوئی ہمارے قرآن کی آدھی روایت کو لے آئے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں بولا لا الہ، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بھئی خدا کوئی نہیں ہے، ہم تو کہیں گے کہ بھئی باقی تو پڑھو نا، باقی آگے بھی تھا، اس میں الا اللہ بھی ہے نا۔ یا کوئی کہ قرآن میں لکھا ہے فویل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی اس کے آگے بھی فقرات ہیں، وہ بھی پڑھو نا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ شیعہ تو جو حضرات، اس کے آگے جو کچھ لکھا ہے نا،
اس کے آگے جو جو کچھ کچھ لکھا بھی ہے لکھا ہے، جو لا الہ کچھ بھی الا لکھا اللہ، ہے، سمجھے بات، ہاں سنیں جی سنیں بات، لا ہم، الہ الا اللہ کو کسی نے آدھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہم، اگر لا اس کو کہا الہ پڑھا، جائے کہ آگے بھی ہم، پڑھیں، سنیں ہم، آپ، ہم، تو آگے پڑھے گا جب وہ محمد رسول اللہ، تو یہ جو جملہ ہے محمد رسول اللہ، اس کو ہم ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ جو یہ روایت آگے پڑھ رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد ہے، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون ہے، چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں، تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، اس اور کو بھائی ثابت کرنا، میرا سوال یہ اور آپ اس سے نہیں کی تھا، کوئی معقول میرا یہ آپ دلیل سے دینا۔ سوال نہیں تھا بھائی، میرا سوال اب حضرت آپ سے یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ہے کہ آپ کسی شخص کے آدھے فقرے کو نہیں لا سکتے، کہ آدھا فقرہ میں یہ لکھا ہے، آپ نے فلان جگہ پہ یہ بولا ہے، لذا آپ جو ہے مجرم ہیں، یا آپ کی کتاب شیعوں مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے فوائل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو یہ تو کوئی نہیں لاتا نا، حالانکہ یہ پورا آیا ہے فوائل للمصلین، یہ پورا آیا ہے، اس کے بعد بھی ہے نا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ بھی پڑھا کرو، تو آپ مانتے ہو، اس بات کو مانتے ہو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ کوئی دلیل لاتے ہو، آدھا فقرہ دلیل نہیں بنتا بھائی، پورا فقرہ لانا ہوگا، صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کے خلاف جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں، بخاری کی دو دو پیجز پر مشتمل احادیث روایات ہوتی ہیں، کیا آپ وہ ساری پیش کرتے ہیں یا ایک ٹکڑا پیش کرتے اچھا ہیں؟ ہم عابد علی ہمیشہ صاحب اس کو جسٹیفائی کرنا کتاب آپ بھی کا کام دکھاتے ہے۔ ہیں، صفحہ صفحہ دکھاتے ہیں، لکیر لکیر دکھاتے ہیں، اگر آپ کے علماء اعتراض کریں کہ بھائی یہ حدیث 2 صفحوں کی پڑھو، تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ٹائم دے دو، ہم باقی پہ پڑھیں، اگر وہ 2-3 صفحوں کی ہے، عابد علی 2-3 صاحب صفحے تو 5 ہاں، منٹ میں نہیں اس پڑھا کو جاتا، اگر آپ اس کا کوئی پر عالم اس یہاں کو پہ اعتراض جسٹیفائی کرے کہ بھئی کرنا اس حدیث آپ میں کا یہ کام ہے نا۔ عبارات مزید ہیں، تو ہم وہ پڑھ اللہ کے یاری سنائیں گے، صاحب، سن ایسی لیں، کوئی بات نہیں ہے، سنیں کیونکہ ہم وہ شخص ہیں درمیان میں ذرا کہ ہمیشہ ہم کتاب عبارت دکھاتے ہیں، سنیں ہم آپ، چوری نہیں سنیں کرتے، آواز زیر صاحب کی، زبر سنیں سب آپ۔ پڑھتے ہیں، ہاں آپ کو موقع دیتے ہیں، عابد علی صاحب آپ سن لیں ان کی ہم۔ بولنے دیں۔ اچھا جی، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا عابد علی صاحب، شیخ عابد علی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کی کتب سے ایک ایسی حدیث ہے، میں دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ اس سے آپ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اس طرح ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے ہاں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر میں مزید آگے بات کروں گا کہ شیعہ کتب سے ثابت کروں گا کہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے، جو ہم اپنے خلفاء کے بارے رکھتے ہیں، اس پر آپ سے بات کریں۔ تو نہیں وہ صرف آپ اگر ایک ہی عبارت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حدیث پہ بات کروں گا نا، وہ یہ کہہ رہا ہے، انہیں نہیں کہہ رہا کہ سب کیا پہ ہے کہ بات کریں، خلافت کا موضوع چلیں جو ہے چلیں وہ بہت وسیع ہے چلیں نا۔ ایک آپ اس طرح کریں گا، ہم اس کو اس طرح فریم کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ہے، وہ ہمیں آپ کی کتب سے ملی ہے، اور اس میں سے ہم آپ کو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت جو ہے نا چوتھے نمبر والی، یہ ثابت کریں گے، جی ٹھیک ہے؟ جی حضرت، شروع کریں، پھر آپ اپنا بولیں، پھر جی جی آیت وہ کتاب کا حوالہ دیں، صفحہ دیں، حدیث رکھے سامنے لوگوں کے، ناظرین کے، عوام جی جی، الناس کے سامنے، جی آپ کا یہ ٹائم بہت ہی لگا مشہور دیتا ہوں۔ کتاب ہے، عیون نہیں اخبار میں ابھی ٹائم رضا لگاتا کی۔ ہوں، پھر ٹائم سے بات کیجیے گا، پھر ٹائم ہوگا 3 یا 4 منٹ جی بات کر لیتے ہیں، کتنا لگا ٹھیک ہے، دیں ٹائم؟ آپ بتائیں ٹائم کتنا چاہیے آپ؟ 4 منٹ صحیح ہے، 4 منٹ۔ چلو 4 منٹ، میرے لیے 4 منٹ کافی نہیں ہے جی، مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت چلو 5 منٹ، وہ اگر آپ کی 2 منٹ بات ختم ہو جائے تو خیر ہے، آپ کا ٹائم وہ 5 منٹ بات کریں گے علامہ شیخ اللہ یاری صاحب، جی ہاں جی، بہتر ہے جی، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ پڑھیں، جی۔ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام پڑھیں جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع سیدنا مولا کائنات کی خلافت پر ہے،
جو کہ اہل تشیع کے معتبر ترین کتاب عیون اخبار رضا سے ہے، اس کی جلد اول ہے اور حدیث نمبر 10 سے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے کی گلی میں بیٹھا تھا کہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلام کیا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر نے مجھے بھی سلام کیا اور مجھے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیکم یا رابع الخلفاء. یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر نے مجھے فرمایا اے چوتھے خلیفے آپ پر سلام ہو. تو میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں. تو اسی روایت میں آگے ہے جس کا اہل تشیع حضرات جواب دیتے ہیں کہ یہ جو چوتھا خلیفہ ہے یہ اس ترتیب سے ہے، یعنی پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے، اور دوسرا خلیفہ حضرت داؤد ہے، اور تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہے، اور چوتھے خلیفے سیدنا مولا کائنات ہیں. تو اس پر میری گزارش یہ ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو تمام انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خلفاء بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہ ہو. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اصول کافی میں جز اول صفحہ نمبر 225 کتاب الحجہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم یعط الانبیاء شیئا الا وقد اعطى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں. یعنی سیدنا آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلافت عطا فرمائی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سیدنا آدم کے لیے یہ خلافت حضور علیہ السلام کو بھی ملی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خلافت جو ہے وہ خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اب یہ جو ترتیب بنائی ہے انہوں نے اہل تشیع حضرات نے کہ پہلے خلیفہ آدم ہیں، دوسرے خلیفہ داؤد ہیں، اور تیسرے خلیفہ ہارون ہیں، چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. تو اس خلفاء کی لسٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ بنایا ہے؟ تو مولا علی کو آپ لسٹ میں شامل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بغیر. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو شامل کر لیں، ان کو کیوں نکالا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. جی آپ کا وقت شکریہ. آپ ختم ہو گئے. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب. جی سر، ایک منٹ میں آپ کا وقت. جی میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. ایک منٹ میں اپنے آپ کو فل پیج کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دیں. ہم سمجھے کہ کپ کپی صاحب اتنے عرصے کے بعد، غیبت کے بعد یہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے اتنا کوئی بڑی دلیل لے کے آیا ہوگا. ان سندھیوں کے پاس بس یہی دلائل ہیں. یہ پہلے بھی ان لوگوں نے اسی مسئلے کو چھیڑا تھا، ان کو جواب بھی ملا تھا. اب پتہ نہیں اس کو کیا اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ ہے، تو دوبارہ اسی مسئلے کو یہ چھیڑ کے آئے ہیں.
انہی کے گروپ کے پہلے لوگوں نے بھی چھیڑا تھا. تو وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، عیون الاخبار میں پوری حدیث بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے. چلیں بلکہ میں ان سے خود کہتا ہوں، میں ان کو ٹائم دے دیتا ہوں، یہ حدیث کو پوری طرح پڑھیں، حدیث کو پوری طرح پڑھو. ٹائم میرا ہدیہ، آپ کو حدیث کو پورا پڑھو. چلیں اسی حدیث کو جو آپ نے استدلال کیا شروع سے آخر تک پڑھو. عبارت عربی عبارت پڑھو، اس کو آپ ایمانداری کے پڑھے ساتھ ترجمہ کتاب کرو. پڑھے نہیں نا؟ نہیں 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 نہیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دی. ایمانداری میرے کے پاس ساتھ کتاب نہیں ہے، عبارت حدیث نہیں ہے تیرے پاس. حدیث نہیں ہے، پوری میرے پاس نہیں ہے. تو بھئی ایک شخص آیا ہے، وہ جس حدیث کو ایک ٹکڑے کو لے کے آیا نا، پورا حدیث بھی اس کو نہیں آتا. وہ حدیث لمبا نہیں ہے، آپ کے پاس آدھا صفحہ کتاب بھی ہے نہیں نا ہے، حضرت؟ آدھا صفحہ بھی نہیں ہے نا. آپ مناظرے کے لے کے آئے ہیں، تیاری بھی کر کے لے کے آئے ہیں، وہاں پہ گروپ میں آپ کی بات بھی ہوئی ہے. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا، پورا حدیث پڑھ کے سناؤ. جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس حدیث نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیونکہ اس حدیث میں اس کا اپنا جواب موجود ہے. میں نے کیا خیانت کی ہے وہ آپ بتائیں نا. اور میں نہیں کہہ رہا خیانت ہے، تیرے پاس اگر حدیث نہیں ہے تو کیوں بھائی کیوں نہیں لے کے آئے پوری حدیث کو؟ حدیث کے ایک فقرے کو لے کے آئے آپ. حدیث پوری پڑھی بھی ہے آپ زندگی میں؟ آپ نے نہیں پڑھی ہے. پڑھی ہے. تو ابھی پڑھ کے سنو. مناظرے کے لیے جب آئے ہیں تو کتاب عیون الاخبار آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت نہیں ہے. میں تو پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس یہ عیون الاخبار ہے بھائی. میں پڑھنے لگا تھا، ایک دفعہ مجھے خیال میں آیا کہ یہ خود پڑھ کے سنائے. بھائی پڑھ کے سناؤ نا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبارت رنگ مزید اڑ گیا، رنگ مزید اڑ علی گیا. صاحب آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں، عبارت پڑھ لیں گے. حضرت میرے پاس اصل میں میرے پاس جو کتاب پڑھی ہے نا قبلہ، وہ لارکانہ میں پڑھی ہے. میں نے عرض کیا تھا میں اس وقت سکھر میں ہوں، تو اس لیے میں نے اگلے ہفتے کا ٹائم دیا تھا. خود آ گئے ٹوپی لگا کے، کتاب نہیں لے کے. چلو میں پیج دکھاتا ہوں، آپ پڑھیں. ہاں میں پیج دکھاتا ہوں، یہ پڑھے گا. پیج سے پڑھ سکتے ہیں، پیج بالکل پیج سے پڑھو بھائی، پیج پڑھو. یہ عیون الاخبار ہے. نہیں، میں عربی نہیں پڑھ سکتا قبلہ. اچھا، عربی نہیں پڑھ سکتے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ مولوی ہیں. مولوی نہیں بغیر عرب کے نہیں پڑھ سکتا میں. کاظمی صاحب کو پتا جی، یہ مولوی نہیں. کاظمی صاحب کو پتا. حق بھی بنتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑے بھائی. اب سمجھ آئے نا کہ کیوں ایسا لگا ہے کہ بھائی اس کا قبض اب روایت پڑھیں گے تو کس کا رنگ اڑے گا وہ پتہ چلے گا. حدیث ہے نہ پڑھ سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ بھائی یہیں سے ہم چھوڑ دیں بھائی مناظرہ، کہہ دیں کہ بھائی اس کے پاس نہ کتاب ہے نہ اس کو پڑھنا آتا ہے. آپ اہل سنت کی وہ نمائندگی نہیں کر سکتے نا. میں عربی نہیں جانتا، میں بتا رہا ہوں. آپ اہل سنت، آپ اگر کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے بھائی تو آپ اپنی جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے. آپ ایک شخص جس کے پاس نہ کتاب ہے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو پھر وہ ایسے آ گئے ٹوپی لگا کے، داڑھی لمبی کر کے، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کرتا لگا کے، ٹھیک ہے نا بھائی. مناظرہ کرنا ہے بڑا. چلیں بھائی. اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں اس کا. عوان صاحب نہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں، غلط ہے بھائی. دیکھیں اپنے عوان صاحب، اس نے حلیہ بنایا علماء کا سب کو بیوقوف بنانے کے لیے. نہ کتاب ہے نہ پڑھنا آتا ہے. کتاب ہم دیتے ہیں وہ بھی پڑھ نہیں سکتا بھائی. میں نے تو اعتراف کیا ہے مجھے عربی نہیں آتی بھائی. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، حلیہ کیوں علماء کا بنا ہے، شکل کیوں علماء جیسا بنا ہے. اب حوالہ پڑھو نا، کتاب کھولو. علامہ صاحب ٹوپی ہم پہنتے ہیں، ادھر ہمارے ٹوپی پہنتے ہیں سر، ٹوپی پہنتے ہیں. تو ہم تو یہ تو کہہ رہے تھے مدرسے میں، کسی مدرسے میں ہوتا ہے نا، کتاب کھولو. یوٹیوب پہ بیٹھتا بھی ہے، ادھر علماء کو حلیہ بناتا ہے، مولویوں کو حلیہ بناتا ہے. پڑھنا موضوع پر آ جاؤ، موضوع پر آ جاؤ. موضوع یہی ہے آپ کی جہالت. آپ کی جہالت موضوع ہے ہمارا. دیکھو میرے محترم ناظرین، اب میں کچھ احادیث پڑھنے لگا ہوں. اب سن لو. اب نہیں کہنا بھائی کہ کیونکہ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی کہ تم پڑھو. آپ نے بھی پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، تو کسی کے لیے پورا حدیث پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے اگر 2-3 منٹ کی ضرورت ہو تو پلیز طارق صاحب وہ مجھے ٹائم دے دیں. یہ صفحہ نمبر 9 ہے، جلد نمبر 2 ہے. ہاں صفحہ نمبر، حدیث نمبر 23 ہے. روایت ہے ہمارے مولا حضرت امام رضا علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے،
وہ اپنے والد ماجد حضرت امام حسین سید شباب اہل الجنہ سے سلام اللہ علیہم، وہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی فاتح خیبر، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، چہرہ مزید اڑ گیا جی، مزید اڑ گیا رنگ اس کا۔ انہوں نے روایت کیا کہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے گلی میں، انہوں نے بیٹھے بولتے، یہ امشی ہے بھائی، ہم جا رہے تھے، امشی نہیں، امشی ہے بیٹا نہیں ہے، بعض طرقات مدینہ کے کسی کے گلی میں، اذ لقینا شیخ طویل کث اللحیہ، ایک شیخ ہمیں ملے، ایک بوڑھے انسان ملے، بزرگ آدمی، کہ ان کی داڑھی، ان کا قد لمبا تھا، ان کی داڑھی کافی گھنی داڑھی تھی ان کی، بعید ما بین المنکبین، ان کے جو شانے تھے کافی چارشانہ آدمی تھا، یعنی اچھا بلڈ تھا ان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے سلام دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید بولا، اور پھر انہوں نے میری طرف رخ کیا اور کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلام ہو اے چوتھے خلیفے، اور تجھ پہ اللہ کی رحمت اور برکات ہو، الیس کذالک ہوا یا رسول اللہ، کیا یہ اسی طرح نہیں ہے اے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ آدمی کو جواب دیا کہ جی ہاں اسی طرح ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو اس شخص نے مجھے خطاب دیا ہے اور آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال انت كذلك والحمد للہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اسی طرح ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کا شکر ہے، ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ، یہ چوتھے خلفاء کی جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ جو اشخاص قرآن مجید فرقان حمید میں خلافت کے عنوان سے مخاطب ہیں، جن کو خلیفہ کہا گیا ہے، انی جاعل، اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کے متعلق کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ پہلے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفہ۔ والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جس کو خلیفہ بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وقال یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور اللہ نے کہا کہ اے داؤد ہم نے لوگوں میں آپ کو خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان آپ حق کے ساتھ فیصلے سنایا کریں۔ فہو الثانی، تو یہ نمبر 2 خلیفہ ہیں قرآن میں جو مذکور ہیں، نہ کہ انبیاء کے سلسلے میں، وَإِلَّا انبیاء بہت سارے ہیں، داؤد سے بڑے بھی انبیاء گزرے جو اللہ کے خلیفے تھے، لیکن قرآن میں جو خلافت کے ساتھ مذکور ہیں یہ پہلا آدم ہے، دوسرا داؤد۔ اچھا، وقال عز وجل حکایتا عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون سے اور موسیٰ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا اور فرمایا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہارون تو موسیٰ کا خلیفہ ہے، فَهُوَ ہارون اِذَا اسْتَخْلَفَهُ مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ فَهُوَ الثَّالِثُ، اور بھائی ثالث ہارون ہے۔ تو اسی حدیث میں میں بھائی آپ لوگوں کے بیان بتاتا ہوں کہ لوگوں دیکھو کہ یہ لوگ کتنے، یہ اس شخص نے نا حدیث پڑھا ہے، اس حدیث کو پڑھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، کسی مولوی کے نے اس نے کسی جمعے کے خطبے میں وہ سپاہی صحابہ کے جلسوں میں اس نے سنا کہ شیعوں کی کتاب میں یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آ کے مناظر کرتا ہوں۔ تو اس میں جو ترتیب ہے، نمبر 1 کون ہے؟ حضرت آدم، ابو بکر نہیں ہے بھائی، آپ کے عقیدے میں خلفاء کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کے عقیدے آپ کی اس سے آپ کی بات بنے، یہ حدیث کہہ رہا کہ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 اس میں لفظ بھی ہے والثانی داؤد، والثالث کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، ثالث ہارون علیہ السلام۔ وقال عز وجل وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ الْيَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ برات نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا آپ تبلیغ کریں یا آپ جیسا کوئی آدمی ہو تبلیغ کریں اس آیت کو، تو آپ وہاں پہ آیت سنانے گئے تھے۔ وَأَنْتَ وَصِيِّي، اسی آیت میں لکھا ہے، اسی حدیث میں لکھا ہے تم میرے وصی ہو، نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان۔ وَوَزِيرِي، تم میرے مشکل گشا ہو۔ وَقَاضِي دَيْنِي، اور میرے قرضوں کو میرے بعد ادا کرنے والے آپ ہیں۔ وَالْمُؤَدِّي عَنِّي، اور جو میرے بعد میرے دین کا تبلیغ کرے گا وہ آپ ہیں۔ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ تو حدیث تو متواتر ہے فریقین کے درمیان۔ پورا حدیث تو پڑھنے دے نا، پورا حدیث پڑھنے دے،
ایک سطر مزید رہتا ہے، اس نے نہیں پڑھا تھا نا میں نے. ہارون آپ جو ہیں مجھ سے وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام موسیٰ سے رکھتے تھے. فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك شيء. تو اس طرح فا کس کو بولتے ہیں؟ فا یعنی اس طرح. کس طرح؟ یا اسی ترتیب کے ساتھ، پہلے آدم، نمبر 2 داؤد، نمبر 3 جناب حضرت ہارون علیہ. اس طرح آپ چوتھے خلیفہ ہیں. جیسے خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا، اولا تدری من ہوا، وہ کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا کہ وہ آپ کے بھائی خضر علیہ السلام ہے. یہ حدیث کا اختتام ہو. اب میرا ٹائم ظاہراً انہوں نے ختم کیا، تو بہرحال گفتگو کریں آپ. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کا یعنی اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کو خلیفہ بنایا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہے، تو یہ جو 4 خلفاء کی لسٹ آپ نے بتائی، سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون، سیدنا مولا علی، اس لسٹ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ آپ مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نکالا گیا اور مولا علی کو شامل کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. برائے کرم اس سوال کا جواب دیجیے. ٹائم ختم ہوا، میں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹائم ختم. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، حدیث صرف پڑھی ہے. اپنا میں نے جواب آپ کو کب دیا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اپنا. ٹائم دے دیا. تو دیکھو میرے محترم ناظرین کہ یہ حدیث جو ہے ان اشخاص کو جن کو قرآن میں خلیفہ کہا گیا. ایکسکیوز می شیخ صاحب، جی صاحب، یہ تھوڑا کیمرے کی سیٹنگ کریں، ان کو تھوڑا سا نیچے کریں. اوکے جناب، ایک منٹ، اس میں ٹائم لگے گا. ایک منٹ مجھے کرنے دیں. ایک منٹ جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ نیچے والی تصویر ذرا نیچے لائے نا ان کی. جی سر، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں. ایک منٹ. ہاں میں بھی صحیح کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ جی ہاں، جی ادھر ٹھیک ہے. جب آپ آتے ہیں نا سامنے فرنٹ پہ، تو اس وقت وہ اوپر پتہ نہیں ہو جاتی. آپ آئے نا مین سکرین پہ. چلو ٹھیک، ٹھیک ہے. صحیح ہے جناب، اب بہتر ہو گیا. اب بہتر ہو گیا. اوکے. اس کے بعد کلندر صاحب کو لے لیں گے، وہ بھی چلیں میں ویٹنگ میں چل پیچھے. نہیں یہ کر لیتے ہیں نا مکمل، یہ تو مکمل کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ہمارے پیارے بھائی ہیں عابد صاحب. جی سر، جزاک اللہ. تو عرض ہے میرے محترم ناظرین کہ اس حدیث شریف میں دیکھیں انبیاء تو بہت سارے ہیں. اس حدیث شریف میں جن کو خلیفہ کہا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، وہ داؤد علیہ السلام ہے، وہ موسیٰ علیہ، وہ ہارون علیہ السلام ہے. تو ان حضرات سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں. ان سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام داؤد سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد سے افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں. ان کا نام یہاں پہ نہیں آیا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. اس کی وجہ کیا کہ ان کو قرآن میں خلیفہ نہیں کہا گیا. ان حضرات کو جن کے لیے قرآن میں خلافت کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ 3 ہی حضرات ہیں. داؤد علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور کون ہے؟ اور آدم علیہ السلام ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خلیفہ نہیں کہا گیا. البتہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا قرآن مجید میں. بھلے ان کو خلیفہ کہا گیا. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل ہمارے کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ آیہ شریفہ جو قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ آیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق نازل. تو آپ کا جواب یہ ہے کیونکہ ان کو قرآن میں خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، وإلا اگر ان کو قرآن میں خلیفہ کہا جاتا، مثلا 15 آدمیوں کو کہا جاتا نا، تو پھر وہ 15 کے 15 کو کہہ دیتے کہ بھئی آپ خلفاء ہیں. وإلا بلا شک بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن میں ان کا لقب نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہوا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس اعتبار کے لحاظ سے، اس لحاظ کے لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کو بولا. وإلا یہ جو 3 انبیاء مذکور ہیں اس حدیث شریف میں، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں، اولو العزم من الرسول ان سے بہت افضل ہیں. ٹھیک ہے نا جی سر، یہ آپ کا جواب. جی بہت شکریہ. جی میں یہی جواب سننا چاہ رہا تھا افان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں، سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون اور مولا علی، یعنی مولا علی کو جو کہا گیا چوتھے خلیفے، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان خلفاء کی لسٹ میں شامل نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پورے قرآن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ نہیں کہا گیا. یعنی خلیفہ تو ہے لیکن قرآن میں کہا نہیں گیا، اس لیے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا رسول اللہ. اگر صرف یہی وجہ تھی کہ جن کو قرآن نے خلیفہ کہا ہے اس ترتیب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، اگر سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے السلام علیکم یا رابع الخلفاء کہنے کی وجہ اگر یہ ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے تشریح فرمائی کہ چوتھے خلیفہ کس طرح ہیں. اب سنیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ خلیفہ آ گیا. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لفظ خلیفہ آ گیا. سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے یا ہارون اخلفنی فی قومی، لفظ خلیفہ یا خلافت آ گیا. اب حضرت جیسا کہ انہوں نے استدلال کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کی جب خلافت کی باری آئی تو اس وقت بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا امام علی رضا وہی آیت تلاوت فرماتے جو مولا علی کے لیے ہوتی، اور اس میں مولا علی کا نام ہوتا جس طرح پہلے 3 انبیاء کا نام ہے، اور اس آیت میں بھی کم از کم لفظ خلیفہ تو ہوتا. اب اس روایت میں جو مولا علی کے لیے، مولا علی کی خلافت کے لیے آیت پڑھی گئی ہے، آوان صاحب وہ سماعت فرمائیے. وہ سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 9 ہے. وہ کیا ہے؟ وقال اللہ تعالی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اس میں کہیں بھی لفظ خلیفہ نہیں ہے. تو ان کا کہنا کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کو مخصوص کرنا اور باقیوں کی نفی کرنا، بشمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نفی کرنا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ نہیں آیا. تو جناب والا جو امام علی رضا نے مولا علی کی خلافت کے لیے آیت پڑھی ہے تو کم از کم اس میں بھی تو لفظ خلیفہ ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نکال رہے ہیں اس بنیاد پر کہ مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں کہا، تو مولا علی شیر خدا کو آپ جب اس لسٹ میں شامل کر رہے ہیں تو مولا علی کے لیے بھی تو کم از کم وہی آیت تلاوت فرمائیں جس میں لفظ خلیفہ موجود ہو. لیکن امام علی رضا نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں لفظ خلیفہ موجود نہیں ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ یہاں پر صرف ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے، یہ بالکل باطل ہے.
یہ ان کی طرف سے کئی بات ہے، یہ جو ہے نا وہ انجسٹیفائیبل ہے. لہذا پوری دنیا میں جو کوئی بھی جب بھی مولا علی کی خلافت کا مسئلہ ہوا ہے یا بحث چھڑی ہے کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے خلیفہ ہیں، اگر چوتھے خلیفہ ہیں تو ان سے پہلے 3 کون خلفاء ہیں، بحث ایک ہی چڑھی ہے. وہ کیا بحث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی پہلے 3 خلیفہ ہیں، چوتھے مولا علی ہیں. یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی بات کہ پہلے خلیفہ آدم ہے، داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں. اگر ترتیب بنائیں آپ، کوئی ڈھنگ کی ترتیب تو بنائیں نا. پہلے جو 3 خلفاء کا نام لیا آپ نے وہ انبیاء ہیں، ان کے قرآن میں نام آئے ہیں. مولا علی انبیاء نبی نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس شخص کے پاس نہ کتاب ہے، نہ اس نے کتاب پڑھی ہے، اس نے حدیث پر غلط سنا ہے. کہتا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے چوتھے خلیفے ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ سورہ برات کی آیت سنائی ہے. حالانکہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جملے نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے. اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے خلیفہ یا قرآن میں ان کے خلیفہ، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قرآن میں ان کے خلیفہ ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل ان کو سنا رہے تھے. ان کے چوتھے خلیفہ ہونے کی اس میں کوئی فقرہ ہے ہی نہیں یہاں پر کہ یہ آپ کے چوتھا خلیفہ ہونے کی دلیل ہے. وہ آپ نے یہ غلطی یہ کی، کہا کہ یہ حضرت علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے استدلال ہے کہ کیوں علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں. یہ ان کے استدلال نہیں ہے، اور نہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے استدلال بھی نہیں ہے کہ اس لیے آپ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ جملے مجھے دکھاؤ اس حدیث میں کہ انہوں نے کہا ہوں اس لیے آپ چوتھے خلیفہ ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھیں، فریقین کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ کہا ہے. فریقین کے نزدیک قرآن اور سنت سے ثابت ہے. آیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. یہ حاکم حسکانی کی کتاب ہے، یہ حنفی عالم ہے، بہت بڑے محدث ہیں. شواہد التنزیل یہاں پہ روایت کرتے ہیں انی جاعل خلیفہ کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود سے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی اپنی کتاب میں یہ عین عبارت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وقعت الخلافہ من اللہ عز وجل فی القرآن لثلاثة نفر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 آدمیوں کو خلیفہ بولا ہے، ایک آدم، ایک داؤد، ایک ہارون. پھر وہ آیات سناتا ہے. اس کے بعد والخلیفۃ الثانی داؤد یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ والخلیفۃ الثالث علی بن ابی طالب علیہ السلام لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. اگر عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں، تو علی علیہ السلام کو اس سے پہلے پتہ ہے کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ کہا کہ آپ کے خلیفہ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے، اور نہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ آپ قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ پہلے سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ تھا. اس کی اگلی دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اسی کتاب، آپ کی اپنی کتاب ہے، کتاب شواہد التنزیل میں صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 111 ان الذی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اس کے ذیل میں آپ لوگوں نے خود علی علیہ السلام سے روایت کی انی اقسم بالذی فلق الحب وبرأ النسم وانزل الكتاب على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صدقا وعدلا لیعتفن علیکم هذه الآیہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. آیہ کو پڑھ کے انہوں نے سنایا کہ یہ آیہ اہل بیت طاہرین کے علیہ السلام کے شان میں. پھر اسی کتاب میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا نزلت فی آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. پھر یہ آیا، پھر انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن محمد حنفیہ سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ہی لنا اہل البیت، یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے. تو یہ میرے محترم بھائی عابد صاحب، آپ نے جو غلط بیانی سے کام لیا کہ امام رضا علیہ السلام نے دلیل دی ہے کہ علی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، قرآن میں اس آیے میں موجود ہے. یہ عبارت ہمیں اس حدیث میں دکھاؤ. یہ کتاب تیرے پاس ہے ہی نہیں، نہ تم نے کبھی پڑھی ہے، لوگوں سے سنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا.
یہ امام رضا علیہ السلام کی دلیل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن یہ ان کی جانب سے استدلال نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اس لیے کہ اس کو آیہ میں لکھا ہے، صرف مجرد فضائل سنا رہے تھے کہ آپ کی بڑی انت وسیع. جو عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عبارت کون سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. دیکھیں عبارت یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ ہارون تیسرا خلیفہ ہارون فہو الثالث. وقال اللہ تعالیٰ نے بولا قرآن مجید میں یہ بولا فکنت انت تو آپ نے اس آیت کی میری طرف سے تبلیغ کی ہے، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے وزیر ہیں، آپ میرے دیون کو ادا کرنے والے ہیں. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فانت رابع الخلفاء. تو آپ چوتھے خلیفہ، آپ چوتھے خلیفہ. کما سلم علیک الشیخ، اس شیخ نے جب آپ کو بیان کیا تو یہ جو بیان کیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، اس میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ اس آیہ کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے عنوان سے آیہ استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. ہمارے نزدیک بھی اس کے روایات بہت سارے ہیں، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ شیعوں کے نزدیک کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہی اللہ کے خلیفے ہیں. قرآن مجید میں اس کے احادیث بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی انہوں نے کہا کہ ٹائم میرا ختم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو السلام علیکم یا رابع الخلفاء کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت مولا علی چوتھے خلیفہ اس طرح ہے کہ قرآن میں جن جن کو لفظ خلیفہ کہا گیا ہے اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہا ہے. یہ آپ نے الفاظ کہے تھے شروع میں، ٹھیک ہے. تو جب مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے قرآن میں، اور اس بنیاد پر باقی تمام انبیاء کو بشمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون ان خلفاء کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کو شامل نہیں کر رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کم از کم خلیفہ مانے، اور وہ مانتے ہیں آپ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا. اس لیے تو جناب والا اس روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ آپ کا استدلال صحیح ہوتا کہ اس روایت میں ان خلفاء کا ذکر ہے جن کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے، اگر یہ آپ کا استدلال صحیح ہوتا تو کم از کم مولا علی کے لیے بھی وہی آیت پڑھی جاتی جس میں مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے. لیکن مولا علی کے لیے ایسی کوئی بھی آیت نہیں پڑھی گئی جس میں مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہو، بلکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی جس میں لفظ خلیفہ کا نام و نشانی نہیں ہے. لہذا آپ کا استدلال باطل ہے یہ کہ جس کے لیے خلیفہ لفظ آیا ہے اسی کو خلفاء کہا گیا ہے. اس میں جب آپ کا استدلال باطل ہوا تو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان خلفاء کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ مولا علی کو جب چوتھا خلیفہ کہا جائے تو پہلے 3 خلفاء کو نبیوں کو شمار کر لو آپ، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون. کوئی ترتیب ڈھنگ کی تو ترتیب بنائے. کٹ گیا جی. انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، چلیں بھائی. اور آپ نے جو آیت تلاوت کی، اچھا شواہد التنزیل یہ بیس طویل ہو جائے گی، یہ شیعہ کتاب ہے، سنی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو روایت آپ نے پڑھی ہے وہاں پر لکھا تھا کہ مولا علی تیسرے خلیفہ ہیں، ثالث الخلفاء، ٹھیک ہے. جو روایت شواہد التنزیل میں آپ نے پڑھی اس میں، ہاں تو وہ آپ کا عقیدہ تو نہیں ثابت ہو رہا نا اس سے. آپ نے کیوں روایت پڑھی وہ اپنے عقیدے کے خلاف؟ تیسرا خلیفہ مولا علی کو آپ ثابت کر رہے ہیں. جناب والا یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، کہا تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا
اور اس کے بجائے تمہیں سرزمین میں خلیفہ بنا دے گا. پوری آیت تو پڑھو سیدنا نا موسیٰ عربی نے میں، اپنی قوم سے عربی میں آئے پڑھو، اردو میں نہ پڑھ کر. پڑھی تو ہے میں نے، کہاں ہوش خطا ہو گئے ہیں کیا؟ اچھا مجھے ایک دلیل سنائیے، سن کر، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ قال سنائیں، آیت عسى دوبارہ سنائیں. ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم. جس طرح آپ نے پڑھی نا آیت استخلاف، کم استخلف الذین، یہاں پر بھی وہی لفظ موجود ہے، عدوکم ویستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنائے گا. حضرت موسیٰ آپ اپنی قوم کو فرما رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی قوم میں جو خلفاء گزرے ہیں، سب کو چھوڑیے، کم از کم جو 12 نقبا جن کا ذکر قرآن میں موجود ہیں، ان 12 نقبا کو تو خلفاء مانے. ان کے لیے لفظ خلیفہ آ گیا قرآن میں. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، سن رہے ہیں آپ لفظ سن رہے ہیں جناب، سن وَيَسْتَخْلِفَكُمْ؟ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں سورہ اعراف آیت نمبر 129. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو 12 نقبا تھے، کم از کم ان 12 نقبا کو 12 خلفاء مانے تو 12 یہ ہوئے، اور 4 جو آپ نے پڑھے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 16 خلفاء ہو گئے، قرآن کے خلفاء وہ بھی. اب جناب والا مولا علی کو کون سا نمبر دیں گے آپ خلفاء میں؟ اور چوتھا ہی خلیفہ کیوں؟ مولا علی چوتھا قرآنی خلیفہ ہے. تو 12 یہ آ گئے، سیدنا آدم، سیدنا ہارون، سیدنا دارود، 3 یہ آ گئے، 15. تو مولا علی کس نمبر سے ہیں؟ چلیں بھائی، ختم ہے اب آپ کا بات، چارج ختم ہے آپ کا. ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کیوں نکالا؟ ہم نے پیغمبر کو نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں اس لقب کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، وَإِلَّا وہ سید الخلفاء، وہ سید الاوصیاء، سید المرسلین، اس میں تو وہ سید الائمہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے وہ میں نے اس لیے آپ کے لیے پڑھی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. وہ آپ لوگوں کی روایت ہے، حاکم حسکانی حنفی ہے، بہت بڑا آپ کا عالم دین ہے، وہ اس کے متعلق بھی میں ٹائم ملا آخر میں گفتگو کروں گا. تو وہ ہم نے اس لیے پڑھی، اس میں صریح ہے، وہ ایک حدیث ہے، میں نے کئی احادیث دکھا دی آپ کی کتابوں سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں. دیکھیں یہ حدیث جو یہ مکالمہ ہے، یہ کس کے درمیان ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے درمیان ہے. یہ پیغمبر کا کوئی خطبہ نہیں ہے عام صحابہ کے لیے. اگر صحابہ پوچھ لیتا ہے کہ بھئی علی علیہ السلام کیسے اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو پھر بات بنتی ہے آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت ذکر کرتے ہیں کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہو، وہ ذکر کرتے ہیں نا. لیکن یہ خود علی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جو چوتھا بولا یہ کس لیے بولا؟ تو اس ترتیب جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن میں مذکور خلفاء کی بات ہو رہی ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ اللہ کے چوتھے خلیفہ بنتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے کی جو ہے آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام خود ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اگر یہ عوام کے لیے ہوتا تو بات آپ کی بنتی، لیکن یہ کوئی خطبہ نہیں ہے، سائل کوئی اور نہیں ہے، سائل خود امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اچھا، آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے قرآن مجید میں 15 خلفاء یا 16 خلفاء، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے، نہایت نادانی ہے. آیا آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ ہے اعراف کی، صحیح ہے، سورہ اعراف کی پڑھیے نا، آیہ نمبر 129. آیہ 129 کا خطاب 12 نقبا میں سے نہیں ہے، ان کا 12 نقبا میں سے نہیں، یہ آیہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ کون سا ہے بھائی؟ آیہ ذرا پچھلے صفحے میں، بھلے. قال موسیٰ لقومی، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یہ 12 سے خطاب نہیں ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر پہ اختیار کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، جس اللہ کے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہے دے گا. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تقوی والوں کے لیے. قالوا، بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اس سے کہ پہلے آپ تشریف لائیں ہماری بڑی اذیت تھی، ہم قتل ہوتے تھے، اب آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری بڑی کیا ہے؟ اذیت ہے. قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو تباہ کر دے گا اور اس کی جگہ آپ کو، اس کی جو زمین ہے وہ آپ کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو کنعان میں جو قبطی تھے، جو کافر قبطی تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ لڑتے تھے، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ زمین آپ کو دے. یہ اس کی بات، یہ خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے گا بنی اسرائیل. وہی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالی دے رہے ہیں کہ آپ ہماری اذیت کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ہماری بڑی اذیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی. یہ زمین کس کو دے گا؟ وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کنعان میں, اس زمانے میں قبطیوں کے ساتھ ان کی لڑائی تھی بنی اسرائیل, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ خلافت کی بات نہیں ہے, امامت کی بات نہیں ہے. خلافت ہے جانشینی. ایک دفعہ منظور یہ ہے کہ جانشین اللہ اور رسول, ایک دفعہ جانشین دشمن کے سرزمین ان کو دیا جائے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا, جانشین کی تھوڑی ڈیفینیشن کیجئے, کیا کس کو کہتے ہیں جانشین؟ جانشین یعنی واضح ہے. اگر قبطیوں کا جانشین یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مثلا پاکستان ہندوستان جو پارٹیشن ہوا تھا نا, جو ہندو ہندوستان گئے تھے, ان کی جگہ جو ان کے جانشین بنے کون تھے؟ مسلمان جو ہندوستان سے آئے تھے, ان کو ان کی جگہ دی, ان کے جانشین بنے. جانشین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کوئی نبی کا جانشین ہوتا ہے. لفظ جانشین آپ ہو سکتا ہے آپ ایک قوم دوسرے قوم کا جانشین بنے, یا کوئی شخص نبی کا جانشین بنے, یا کوئی شخص اللہ کا جانشین ہو زمین میں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ ہے. اس کے معنی ہمیشہ ایک نہیں ہوتے. اچھا, اب جہاں تک حاکم حسکانی ہے, حاکم حسکانی حنفی مذہب کا عالم دین ہے, اور حبیب صاحب تشریف لائیں, وہ عالم دین ہے. ان کو آپ باری دے دینا اپنے شیخ صاحب طارق بھائی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حاکم کے متعلق, حاکم حسکانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ شیعہ, یہ الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ, اس کتاب میں ملاحظہ کرے. حاکم حسکانی یہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کا استاد ہے. حاکم حسکانی الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ, حنفی مذہب کا تھا. یہ صفحہ نمبر 338 ہے. قد روى عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں طبقات الحفاظ ہے. کس کی ہے؟ سیوطی صاحب کی طبقات الحفاظ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کرے حاکم حسکانی المحدث ابو القاسم عبید اللہ ابن احمد شیخ متقن ذو عنایہ, وحدث عن جدہ والحاکم. یہ حاکم کا بھی شاگرد رہا ہے, حاکم نیشابوری کا بھی شاگرد رہا ہے, اور اس نے بھی اخذ کیا ابو الحسن دارقطنی نے. اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ حنفی تھا اور یہ شیعہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے روایت کیا. اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ کہ آئے استخلاف اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. شیعوں کے نزدیک یہ تو بالکل ثابت ہے کہ آئے استخلاف اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اپ کریں, ختم کریں, کیونکہ ان کے پاس کوئی مزید تو نقطے ہیں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی, جی قبلہ, آخری آپ کی کوئی نیا حوالہ نہ دیجیے گا تو وائنڈ اپ کر لیں. جی حضرت, جی انہوں نے جو جانشینی کی تعریف کی اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی, یہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ, تمہیں جانشین بنائے گا, یعنی دوسرے لوگوں کا زمین کا وارث, یہ وہ خلافت نہیں ہے. یعنی ان کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے نہیں. آپ نے کہا کہ یہاں پر ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آئے. تو میں نے دکھا دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے. وہ خلافت الہی کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے, سنیں, کفار کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. سنیں, اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے نا. تو سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو کون سی خلافت دے کر گئے تھے؟ اخلفنی فی قومی, میری قوم کے میں آپ میرے خلیفہ ہو, ٹھیک ہے. جو موسیٰ کا خلیفہ ہے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے. سنیں آپ, ٹھیک ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کی جانشینی برقرار رہی ہے, ختم ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وصال کر گئے بھلے وقت فرمایا وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, ہارون علیہ السلام آغاز سے انجام تک موسیٰ علیہ السلام کے ہر کام میں شریک تھے بنص قرآن کریم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. ٹائم ضائع مت کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ بنے ہیں, نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں. تو جس خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت ملی ہی نہیں جناب والا.
اور آپ نے جو جواب ہارون دیا یعنی تھا مجھے کہ خلیفہ یہاں نہیں تھے پر ہارون کے، خاموش ہارون موسیٰ کے خاموش خلیفہ نہیں تھے. سیدنا آپ نے جو آپ سن بولنے دیں جی. سیدنا جی جی ہارون علیہ اب السلام سیدنا موسیٰ کی زندگی میں ہی وصال فرما گئے ہیں. سیدنا صحیح ہارون علیہ صحیح. السلام سیدنا موسیٰ کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں، یوشع بن نون بنے ہیں. آپ قرآن نے جواب دیا تھا، میں نے جب روایت پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام کو آپ لوگوں نے کیوں نکالا خلفاء کی لسٹ سے، تم نے کہا کہ یہاں پر ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے. تو جناب والا یہاں پر جن خلفاء کی جس بنیاد پر بات ہو رہی ہے، یعنی ان کا نام قرآن میں لفظ خلیفہ آئے ان کے لیے، تو اس روایت میں مولا علی کے لیے وہ آیت کیوں نہیں پڑھی گئی جس میں لفظ خلیفہ ہو؟ مولا علی کے لیے آیت پڑھی گئی تو کون سی پڑھی گئی؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ مولا علی ان خلفاء کی جن کو سیدنا آدم کہاں رہے، سیدنا داؤد کہاں رہے، سیدنا ہارون کہاں رہے؟ بیچ میں سارے کے سارے انبیاء غائب ہو گئے معاذ وہ پھر قرآن پہ فوراً اعتراض کرو، مولا علی جو غیر وہ نبی ہے قرآن پہ وہ آ اعتراض گئے. کرو کہ ان کو خلیفہ کیوں نہیں یہ بولا نا. ترتیب قرآن پہ اعتراض تو کرو، وہ ہمارا قصور کس ہے. کو؟ قرآن میں اللہ نے 3 کو خلیفہ بولا ہے، بقیہ کو اگر خلیفہ نہیں بولا مولا نا، علی کی بقیہ انبیاء خلافت کو. کی بات اور اس بنیاد پر بھائی ہو رہی اللہ پہ ہوتی اعتراض آپ کر جب رہے ہیں کہ مولا اللہ علی کو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ مولا وسلم علی کو کے خلیفہ لیے نہیں بولا ہے. لفظ 1,24,000 انبیاء آوان کو صاحب چھوڑ کر دیکھیں صرف آپ 3 کو خلیفہ بولا ہے نا. وہ اللہ حضرت پہ آپ اعتراض نے کرو، ہم ٹائم سے کیا دیکھ لڑائی ہے. اللہ یاری صاحب ان کا تو ٹائم پھر زیادہ پلیز مولا سن علی کے لیجیے، لیے وہ نوٹ آیت کر لیں. پڑھتے ہیں نا جہاں پر خلیفہ لفظ ہو. تو مولا علی کے مولا علی لیے علیہ السلام وہ کو جب آیت پڑھی پتہ ہے کہ وہ جاتی اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. تو استدلال اس طرح نہیں جی ہوتا. تو پتہ استدلال ہی ہے نہیں ہے، تو وہ پھر وہ استدلال ہی آیت نہیں کیوں کر رہے پڑھی؟ تھے، وہ صرف فضائل سنا رہے تھے. میں نے آپ کو وہ بار بار کہاں بتایا، لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر استدلال نہیں آپ کر نے رہے تھے، کیوں کہا؟ فضائل سنا رہے تھے. آوان صاحب یہ دیکھیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے. بات کرنے دیں جی، بات کرنے بات دیں. کرو بات کرو. عابد صاحب کو بات، عابد میں نے مجھے صاحب جب لگا کہ یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، انہوں نے مجھ سے سوال جی کیا تھا قبلہ شاید. میں نے جب نہیں مجھے عابد لگا. صاحب قبلہ میں نے آپ کو جب ٹائم روایت دیا جائے گا، ہم، آپ کو مزید 1 منٹ دیا جائے گا، آپ بات کریں. مزید 1 منٹ اس کو دے دیں. جب میں نے روایت پڑھی تھی پہل تو جب میں نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں روایت پڑھ لوں گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ اس روایت میں ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس روایت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے لیے کم از کم وہی آیت پڑھتے جہاں پر مولا علی کا ذکر ہو اور مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہو. کیا وجہ ہے جو مولا علی کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا بھی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے پڑھی نہیں وہ آیت؟ تو مناسبت کیا تھی؟ فضائل سنا رہے معقول تھے نا، پتہ ہے آپ کو. دلیل کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت پڑھتے جہاں پر لفظ خلیفہ تھا. کیوں؟ کیونکہ مولا علی کو، جو مولا علی غیر نبی ہیں، اس غیر نبی کو انبیاء میں شامل کیا جا رہا ہے. بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ لفظ خلیفہ آیا ہے. تو کم از کم آیت تو وہ پڑھی جائے جہاں پر لفظ خلیفہ ہے مولا علی کے لیے. تو یہ ان کی بونگی ہے کہ مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے اس لیے مولا علی کو شامل کر لیا گیا ہے. تو جناب الفاظ کا چناؤ بہتر کریں سر. جی قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت پڑھتے جس بنیاد پر آپ تمام انبیاء کو نکال رہے ہیں اور 3 نبیوں کے بعد فوراً ایک غیر نبی کو شامل کر رہے ہیں آپ. اچھا آپ کو 1 منٹ اوپر دے دیا ہے، 1 منٹ آپ کا ہو گیا ہے. آپ 2 جملے مکمل کر لیں 1-2 اچھا منٹ 2 جملے. جی حضرت. تو یہی عرض کرنا تھا میں نے کہ جس طرح اس نے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے لیستخلفکم لفظ خلیفہ آیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم سے خطاب ہے. تو 12 نقبہ قوم میں نہیں ہے کیا؟ تو وہ 12 نقبہ حضرت موسیٰ کے خلفاء کیوں نہیں بنے جبکہ ان کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ بھی آیا ہے؟ مولا علی کا نام تو نہیں آیا نا، 12 نقبہ کا بھی نام نہیں آیا. 12 نقبہ کا لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے ان کے لیے. جب آپ کہیں گے کہ مولا علی کے لیے خلیفہ لفظ آیا ہے تو 12 نقبہ سیدنا ہارون، سیدنا داؤد، سیدنا آدم 15 خلفاء یہ ہو گئے، 16 مولا علی ہو گئے. 16 میں سے
چوتھا نمبر مولا علی کو کس طرح دے رہے ہیں آپ، کس ترتیب سے، کس بنیاد پر؟ ٹھیک ہے، یہ بس آپ کا ٹائم اوکے ختم بھائی، ہو گیا، آپ نے دوبارہ تھینک یو وہی سر، اللہ آپ کو تکرار جزائے خیر۔ کیا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کچھ آپ نئے کو نکات جزائے اٹھائے، میں خیر۔ اس کا جواب دے دوں کیونکہ اس جی نے نیا جی نقطہ اٹھایا۔ کہتا ہے ہارون علیہ جی السلام نبی صلی اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے دوران حیات انتقال کر گئے تھے۔ جی بالکل دوران حیات انتقال کر گئے تھے، لیکن اس سے اس بات پہ فرق نہیں پڑتا کہ قرآن مجید میں ہارون کو اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے، اللہ کا خلیفہ کہا گیا۔ اور جو آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے وہ اللہ کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ زمین میں جس زمین میں کفار رہتے تھے اس زمین کا وہ ٹکڑا وہ بنی اسرائیل کو ملے گا، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جانشین کا لفظ ہمیشہ قرآن میں ایک معنوں میں نہیں ہوتا، جہاں پہ وہ کسی نبی کی جانشینی یا اللہ کی جانشینی کی بات ہو وہ الگ ہے، وہ اس کی جان عقل اس کو سمجھ۔ جہاں تک آپ کہیے اس جملے کا تعلق ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خلفاء کے لسٹ سے نکالا، تو یہ ہم نے کبھی اللہ کے خلفاء کے لسٹ سے نہیں نکالا۔ قرآن مجید میں ان کو خلیفے کی حیثیت سے ذکر نہیں ہے، وَإِلَّا وہ اللہ کے خلیفے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کے اپنے ابھی علماء ادھر آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عبادت کی نماز میں؟ آپ کے علماء کہتے ہیں جی ہاں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج تک یہ ایک موضوع پیدا ہے، نہیں ہوا۔ جی ہاں، کیا ہے یہ موضوع ہے، موضوع؟ یہ بخاری میں موجود ہے، آپ کے علماء نے اقرار کیا بھائی۔ یہاں پر آپ نہیں، کے یہ یہاں موضوع پہ ہے، بڑے یہ عالم آئے تھے، ٹاپک آپ ہے، سن لیں، میری باری ہے۔ آپ کے بڑے عالم وہ ان کو نہیں عربی پڑھنا بھی آتا ٹاپک ہے، پر وہ بات کریں مدرس نا۔ بھی ہیں۔ شیخ فضل ہادی صاحب ادھر آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے شیطان نے ان کی زبان سے جاری کر دی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ آپ لوگوں نے تو یہ روایت کی اب یہ کہ ٹاپک تو عمر نہیں سے ہے، تو شیطان بھاگ اب جاتا ہے ہم نا، عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز کی حالت میں ان کے زبان سے بتوں کی پوجا نکلوا لیتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اس کا الا منہ توڑ عبادک جواب دے منکم دیا آپ کو، المخلصین، ہاں مخلصین۔ منہ توڑ جواب تو دے اس دیا نے آپ کو۔ بالکل قبول کیا، کہتا ہے یہ روایت میں موجود ہے، اس سے زیادہ وہ جواب نہیں دے سکا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں میرے بھائی ادھر شیخ عبداللطیف صاحب آپ کے آئے تھے، ان سے ہمارا یہی اسی موضوع پہ طے ہوا تھا کہ مناظرہ کریں گے کہ آپ کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تکفیر موجود ہے۔ میں جس پر موضوع پر بات کر رہا بھاگ گیا، ہوں اس واپس پر آیا ہی نہیں ہے کہنا۔ جی۔ تم کہتے ہو نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا، ہم نے اللہ نے ذکر نہیں کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ واللہ ہمارا عقیدہ یہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن میں صفت کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القاب ہیں جو مذکور نہیں ہیں۔ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو کہ ان کو شیطان کا پوجا کرنے والا نستجیر باللہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی کیا حاضر بھی نہیں آپ کا ہے، کوئی اجماع حاضر بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے آیت پہ آگے ہم سے استقلال امام مناظرہ کر مہدی لیں۔ کے لیے نہیں، شیعوں کا اجماع نہیں ہے کہ آیت استقلال امام مہدی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت 12 اماموں کے لیے جواب ختم آ ہے جی، گیا جی۔ تھینک یو سر۔ علامہ شیخ اللہ یاری صاحب نے بھی دے دیا، اور محترم ناظرین اس کا فیصلہ کر لیں جی کن تھینک کے یو سر، دلائل میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب اس کو لے کے آنا جزاک اللہ۔ مولوی حبیب صاحب کو، حبیب حنیف صاحب تشریف لائیں بہت عرصے کے بعد۔ اجازت ہے جناب؟ جی۔ ایک منٹ تاکہ میں ان کو لے کے آؤں۔ حبیب صاحب کہاں تشریف لائیں؟ ٹھیک ہے شیخ عابد علی صاحب، بہت بہت دعا سلام عامر بہت صاحب بڑا شکریہ، شکریہ آپ کا، جزاک آپ پھر آیا کریں بھائی، جزاک آیا اللہ خیر، شکریہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو سر۔ آپ نے بہت اچھے جزاک انداز اللہ۔ سے اپنے استدلال کو پیش کیا۔ اب تھینک یو سر۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف